موت کیا ہے یا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ السلام علیکم دوستو، اسلامک ویڈیو پوائنٹ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع موت کیا ہے یا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ یا آڑ کے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ختم ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلے ملک الموت سے ملنا ہے، اور ملک الموت کے معنی ہیں موت کا فرشتہ۔ ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ موت کیا ہے؟ موت بھی اللہ ہی کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا تو اس کے سامنے 10 لاکھ پردے ڈال دیے، اور ہر پردے کا طول و عرض زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے۔ موت کی جسامت کا حال یہ ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ زمین پر نہ گرے، اور ساری کائنات اس کے سامنے ایسے رکھی ہوئی ہے جیسے کسی انسان کے قدموں میں ایک چھوٹی سی تھالی۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ لوگوں کو تو اپنی آمد کی اطلاع کیوں نہیں دیتی؟ موت نے جواب دیا کہ میری آمد سے پہلے میرے قاصدین میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں، یعنی حادثات و انقلابات، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماری اور بصارت کی کمزوری وغیرہ۔ یہ سب میرے قاصدین ہی تو ہیں جو وقفے وقفے سے ہر روز اپنا پیغام لے کر آتے ہیں، مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون و مددگار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ بھی اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں۔ نیکوں کی روح قبض کرتے وقت رحمت کے فرشتے، جبکہ گناہگار بندے کی روح قبض کر کے عذاب والے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتی؟ کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد تر اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو، اور کسی کو تکلیفوں اور اذیتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور ہو کر تڑپتا رہتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے کہ ہر ایک کے نام کا صحیفہ مجھے ملتا ہے، جو حکم ہوتا ہے میں بجا لاتا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ ملک الموت ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے ان کے ایک مصائب کو تیز نظروں سے اس طرح گھورا کہ آپ کے جانے کے بعد اس نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ شخص کون تھا جس نے مجھے گھور کر دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح قبض کریں گے۔ آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ یہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے تاکہ میں ملک الموت کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں اور وہ مجھے نہ دیکھ پائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے اس شخص کو ہندوستان پہنچا دیا۔ پھر ملک الموت آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے میرے مصائب کو گھورا کیوں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ حضرت، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اس شخص کی ہندوستان میں روح قبض کرو، اور وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر سوچا کہ یہ ہندوستان اتنی جلدی کیسے پہنچے گا، لیکن جب میں وہاں گیا تو میں نے اس شخص کو وہیں پایا اور اس کی روح قبض کی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول کرے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، قبر کی سختی سے محفوظ رکھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔